ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں ذکی صدیقی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ جاری سال پروڈکشن کا سال، کسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق کھاد اور بیج فراہم کیے جائیں اور ان کی کالا بازاری کرنے والوں پر کارروائی کی جائے۔ ریاستی وزیر برائے زراعت دادا بھوسے کی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ گزشتہ روز شہر و اطراف میں بے موسم برسے بادل اور طوفانی ہواؤں نے مچائی تباہی، فصلوں کو پہنچا نقصان تو اورنگ آباد جلگاؤں ہائی وے کے تعمیری کاموں میں ہو رہی دھاندلیوں کی کھل گئی پول۔ پانی کے زور سے گولیگاؤں کے قریب جوئی ندی پر بنایا گیا ڈائیورشن پل بہہ گیا، ٹریفک جام۔ ڈویژنل کمشنریٹ کے احاطے میں پولیس کے مختلف شعبوں نے کی موک ڈرل، مشتبہ بیگ کی بم اسکواڈ اور افسران و ملازمین نے لی تلاشی۔ اور گلے پر چاقو رکھ کر پیسے مانگنا عادی مجرم شیخ مجید شیخ علی کو پڑا مہنگا۔ پیسے دینے کے بہانے بارہ پلہ لے جا کر ایک کمسن اور اس کے ساتھی نے پتھر سے کچل کر مجید کا کر دیا قتل۔ واردات کے چند گھنٹوں بعد پولیس نے سلجھائی گتھی اور ایک کمسن سمیت 2 افراد کو کیا گرفتار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کسانوں کو فصل بیمہ دینے سے انکار کرنے والی کمپنیوں کے خلاف مملکتی وزیر عبدالستار نے ریاستی وزیر برائے زراعت سے شکایت کی، جس کے بعد انہوں نے اس معاملے کی جانچ ممبئی پونے کے اسکواڈ سے کروانے کا تیقن دیا اور اطمینان دلایا کہ کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں ہونے دی جائے گی۔ واضح ہے کہ خریف ہنگام سے متعلق بلائی گئی جائزہ میٹنگ میں مملکتی وزیر عبدالستار نے ریاستی وزیر برائے شعبہ زراعت دادا بھوسے کو کسانوں کو درپیش مسائل سے واقف کروایا اور شکایت کی کہ کس طرح سے بیمہ کمپنیوں نے متعلقہ افسران سے ملی بھگت کر کے غلط ذریعے سے رپورٹ تیار کروائی اور کسانوں کو فصل بیمہ کی رقم سے محروم کر دیا، جس کے بعد ریاستی وزیر دادا بھوسے نے انہیں یہ یقین دلایا کہ اندرون 8 یوم اس معاملے کی ممبئی پونا کے اسکواڈ سے انکوائری کروائی جائے گی اور غلط رپورٹ تیار کرنے والے افسران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ خریف ہنگام کے پیش نظر کسانوں کو ضرورت کے مطابق کھاد و بیج کی فراہمی کے لیے شعبہ زراعت نے ٹھوس منصوبہ بندی کر لی ہے۔ یہ اطلاع ریاستی وزیر برائے زراعت دادا جی بھوسے نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دی ہے۔ واضح رہے کہ خریف ہنگام کے لیے حکومت و انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جا رہے اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد ریاستی وزیر برائے شعبہ زراعت دادا جی بھوسے نے آج میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کی اور بتایا کہ ضلع میں ضرورت کے مطابق کھاد اور بیج کا اطمینان بخش ذخیرہ موجود ہے اور یہ اشیاء کسانوں کو آسانی سے مہیا کروانے کی غرض سے ٹھوس منصوبہ بندی کر لی گئی ہے اور خریف فصل کے لیے بیج اور کھاد کی کمی ہونے نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوریا کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے مطابق ذخیرہ مہیا کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر نے صحافیوں کو بتایا کہ مملکتی وزیر عبدالستار کے مطالبے کے مطابق وزیر اعظم فصل بیمہ کے لیے جو تجاویز بھیجی گئی ہیں ان میں ہونے والی دھاندلیوں کی جانچ کے لیے اعلیٰ سطح اسکواڈز تشکیل دیے گئے ہیں جو متاثرہ مقامات پر جا کر انکوائری کریں گے اور اگر کوئی خاطی پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اسی طرح ربیع و خریف ہنگام کے لیے کسانوں کا حصہ، ریاستی حکومت کا حصہ اور مرکزی حکومت کا حصہ ملا کر 5,800 کروڑ روپے کی رقم فصل بیمہ کی ہو رہی ہے۔ اس میں سے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 1,000 کروڑ روپیوں کی نقصان بھرپائی کی رقم کسانوں کو دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب 4,800 کروڑ روپے کمپنی کو مل جاتے ہیں۔ اس معاملے کی ہر سطح پر جانچ کروائی جائے گی اور اس کے بعد بیمہ کی شکل تبدیل کرنے سے متعلق مرکزی حکومت سے سفارش کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فصل بیمہ کے بیڑ پیٹرن کو پوری ریاست میں نافذ کرنے کی تجویز ریاستی حکومت نے مرکز کو بھجوائی ہے۔ وزیر زراعت کے مطابق مہاتما جیوتیبا پھلے قرض مکتی اسکیم کے تحت 31 لاکھ کسانوں کے لیے 20,000 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کھاد کی اضافی قیمتوں میں کٹوتی کرنے سے متعلق سب سے پہلے حکومت مہاراشٹر نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد مرکزی حکومت نے گزشتہ سال کی قیمتوں پر ہی کھاد فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسانوں کو درکار بیج 10% ماہ بیج فراہم کرے گی اور بقیہ بیج خانگی کمپنیوں کے ذریعے حاصل کر کے کسانوں کو مہیا کروائے جائیں گے۔ دادا جی بھوسے نے کہا کہ اگر بیج اور کھاد سے متعلق کسانوں کو کوئی شکایت ہو
تو وہ اپنی شکایت ایگریکلچرل آفیسر کے پاس درج کروائیں۔ اس ضمن میں متعلقہ کمپنیوں سے بات کر کے اس کا معاوضہ کسانوں کو دلوایا جائے گا۔ اگر کسان اس سے مطمئن نہ ہوئے تو وہ گاہک منچ سے انصاف کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں EGS کے وزیر سندیپان بھومرے پاٹل، محصول و گرام وکاس محکمے کے مملکتی وزیر عبدالستار، MLC امبداس دانوے، امیش ویورنارے، ضلع کلکٹر سنیل چوہان، ضلع پریشد کے CEO ڈاکٹر منگیش گونداولے بھی شریک تھے۔ پولیس محکمے کے مختلف شعبوں کے افسران و ملازمین نے اپنی مستعدی اور کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے ڈویژنل کمشنریٹ کے احاطے میں موک ڈرل کی۔ ناظرین، ملک دشمن عناصر کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں پر قدغن لگانے کی غرض سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بم ڈیٹیکٹیو اینڈ ڈسپوزل اسکواڈ، کوئک ریپڈ فورس اور اس طرح کے کئی شعبے قائم ہیں۔ ان شعبوں کی کارکردگی پرکھنے کی غرض سے وقفہ بوقفہ موک ڈرل بھی کی جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک موک ڈرل آج ڈویژنل کمشنریٹ کے احاطے میں کی گئی، جہاں بم اسکواڈ میں شامل افسران و ملازمین نے ڈویژنل کمشنریٹ کے احاطے سے ایک لاوارث بیگ ڈھونڈ نکالا اور اسے پوری احتیاط کے ساتھ لا کر اس کی جانچ کی گئی۔ اسی طرح کوئک ریپڈ فورس کے جوانوں نے بھی اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ روز سنیچر کو تیز دھوپ کے بعد کم و بیش آدھا گھنٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش نے حاضری دی۔ اسی طرح اطراف کے مضافات و تعلقہ جات سے بھی بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ موسم گرما اور مئی کے مہینے کی چلچلاتی دھوپ میں گزشتہ دن 39.2 ڈگری کے درجہ حرارت میں دوپہر بعد موسم میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہوئے۔ آسمان پر بادلوں کے جمگھٹ چھا گئے اور زوردار ہوائیں چلنے لگی۔ بادلوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا اور پھر کم و بیش آدھا گھنٹہ نصف شہر میں جم کر تو آدھے شہر میں رم جھم بارش ہوئی۔ اسی بیچ مہاوترن بجلی فراہمی کا بھی پیتل سامنے آ گیا اور کئی علاقوں کی بجلی فراہمی بند ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ شہریان دن بھر کی تپش کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی قیاس آرائیاں کر ہی رہے تھے کہ آج بارش ہوگی اور بالآخر 5:30 بجے کے بعد بارش شروع ہوئی۔ بجلیوں اور بادلوں کے شور سے ایسے لگ رہا تھا کہ بارش کا زور مزید بڑھے گا، لیکن کچھ ہی دیر میں مطلع صاف ہو گیا اور بارش تھم گئی۔ شہر کے علاقے بابا پیٹرول پمپ میں زوردار بارش نے وہاں موجود شہریان اور راہگیروں کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ دیگر علاقوں میں آکاشوانی، جواہر کالونی، سڈکو، شیواجی نگر اور بیڑ بائی پاس علاقوں میں جزوی بارش ہوئی۔ بجلی کی آنکھ مچولی جاری تھی، جبکہ دیولائی چوک، جواہر کالونی، اتم نگر وہ شیواجی نگر کے علاقوں میں بجلی فراہمی مسدود ہو گئی۔ اسی طرح قدیم شہر کے کٹکٹ گیٹ و دیگر علاقوں میں بھی بجلی گل ہو گئی تھی۔ رات 11:30 بجے تک 5.9 ملی میٹر بارش کا اندراج کیا گیا۔ اسی طرح شہر کے اطراف کے مضافات اور تعلقہ جات سے بھی بارش و طوفانی ہواؤں کی اطلاعات ملی ہیں۔ تعلقہ پھلمری سے موسلادھار بارش کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ سپہر 4 بجے ہوئی اس بارش سے کئی کسانوں کے مویشیوں کے گوٹھوں کے ٹین اڑ گئے اور جانوروں کا چارہ بھیگ کر خراب ہو گیا۔ گزشتہ روز سنیچر کو ہوئی تیز بارش سے اورنگ آباد جلگاؤں ہائی وے پر گولے گاؤں کے پاس ایک عارضی پل بہہ گیا، جس کے سبب دو طرفہ ٹریفک جام ہو جانے کے بعد ٹریفک کو مضافاتی راستوں سے موڑ دیا گیا۔ ایک طویل عرصے سے اورنگ آباد جلگاؤں ہائی وے کا کام جاری ہے۔ اس کام کے سبب اور جا بجا کھدائی و متبادل راستوں نے بے شمار حادثات کو جنم دیا۔ کئی جانیں تلف ہو چکی اور بے گنتی مالی نقصانات ہو چکے ہیں۔ تاہم کام ہے کہ اب بھی جاری ہے۔ اس ہائی وے پر واقع گولے گاؤں کے قریب جوئی ندی پر کم و بیش 5 ماہ سے پل کا تعمیری کام جاری ہے۔ ٹریفک کے لیے ایک متبادل عارضی پل بنا دیا گیا تھا، جس پر سے کسرت کرتے ہوئے چھوٹی بڑی گاڑیاں گزرا کرتی تھیں۔ تاہم گزشتہ روز ہوئی تیز بارش اور ندی میں اٹھے شور میں یہ عارضی پل بھی بہہ گیا۔ گولے گاؤں کی گرام پنچایت اور گاؤں کے ذمہ داران مسلسل ٹھیکیدار سے کام کی عاجلانہ تکمیل کے لیے نمائندگی کرتے رہے، تاہم کوئی فائدہ نہ ہوا اور اب جب پل بہہ گیا تو دونوں جانب کا ٹریفک رک گیا اور لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ اب گاؤں والوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پل نہ ہونے کے سبب یہاں ندی کے بہاؤ میں رکاوٹ آئے گی اور پانی گاؤں کے ساکنان کے گھروں میں بھی گھس سکتا ہے۔ سنیچر کی بارش اور پل بہہ جانے کے بعد رکے ہوئے ٹریفک کو مضافاتی راستوں سے جلگاؤں و اورنگ آباد کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ پچھلے روز تعلقہ سلوڑ کے کئی گاؤں میں گرج چمک اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی، جس کے سبب کسانوں کی تیار فصلوں کو نقصان پہنچا تو دوسری جانب گاؤں کے مکانات کے ٹین پترے اڑ گئے۔
سنیچر کی شام 5 بجے تعلقہ بھر میں کئی مقامات پر تیز طوفان باد و باران نے کھلبلی مچا دی۔ گاؤں میں ساکنان کے گھروں کے ٹین پترے اڑ گئے۔ بارش سے کسانوں کی تیار فصلوں مرچ وغیرہ کا شدید نقصان ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ تعلقہ بھر پچھلے 2-3 روز سے موسم کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وقفہ بوقفہ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، آسمان پر بادلوں کا جماوڑا آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ بعد ازاں گزشتہ روز آخرکار کم و بیش 2 گھنٹے کہیں جم کے تو کہیں تھم کے اس بارش نے حاضری دی، جس کے ساتھ تیز و تند ہوائیں اور گھن گرج بھی شامل تھی۔ یہ بارش شہر سلوڑ سمیت مضافات اجنٹا، سیونا، گولے گاؤں، رحیم آباد، بھراڑی، کیل گاؤں، امٹھانا، بھون، گھاٹ نادرا، امبئی، اڑن گاؤں، پلسی و پالود اور دیگر علاقوں پر جم کے برسی۔ اس بارش سے کچھ کسانوں کا مرچ و دیگر فصلوں کا نقصان ہوا تو کچھ کسانوں کو روہنی نکشتر کی اس بارش سے دلاسا بھی ملا ہے۔ شولاپور دھولیا نیشنل ہائی وے نمبر 211 میں جمالہ گاؤں سے قریب بنایا گیا پل اچانک زمین میں دھس گیا، جس کی وجہ سے اس سڑک میں ایک بڑا گڑھا ہو گیا۔ شولاپور دھولیا نیشنل ہائی وے نمبر 211 کے تحت جمالہ گاؤں تک گنگاپور راستے پر بنایا گیا پل آج صبح 11 بجے کے قریب اچانک دھنس گیا اور یہ پل حادثات کی آماجگاہ بن گیا۔ لہٰذا گاؤں کے ساکنان، جن میں گنیش شیلار، سدھاکر دانے، شیخ رفیق، دیپک پاٹل، شیخ حبیب، اسماعیل شیخ، ملند بنکر، رمیش دانے، چرن سنگھ دادا اور دیگر شامل ہیں، ان لوگوں نے وہاں پر پتھر رکھ کر یہ راستہ آمد رفت کے لیے بند کر دیا تاکہ کوئی وہیکل سوار اس گڑھے میں گر کر حادثے کا شکار نہ ہونے پائے۔ واضح رہے کہ یہ راستہ 1 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا، لہٰذا MCN کے نمائندے نے جب پروجیکٹ آفیسر سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ پیر کے دن JCB کی مدد سے کٹنگ کر کے پیچ ورک کیا جائے گا اور جلد ہی یہ راستہ آمد رفت کے لیے قابل ہو جائے گا۔ کسانوں کو فصل بیمہ کا فائدہ دلوانے سلوڑ کے نائب صدر بلدیہ ہائی کورٹ بینچ اورنگ آباد میں مفاد عامہ کی عرضی PIL داخل کریں گے۔ یہ معلومات خود نائب صدر بلدیہ عبدالسمیر نے دی ہے۔ مسلسل کی بارش اور کسانوں کے ہاتھ میں آئی فصلوں کی مکمل تباہی، حالات سے تنگ آ کر سینکڑوں کسانوں کی خودکشی، سلوڑ تعلقے کے کسانوں کی خریف کی فصل آنے والی 48 ہوتے ہوئے بھی یہاں کے تحصیلدار و تعلقہ زرعی افسر کی غلط رپورٹنگ کے سبب تعلقے کے کسانوں کے فصل بیمہ سے محروم رہ جانے اور ان سارے عوامل سے پہلے ہی پریشان حال کسانوں کے مزید قلاش اور تنگ حال ہو جانے کے معاملے کو ایک بڑی ناانصافی بتلاتے ہوئے اور جان بوجھ کر 2020-21 کا فصل کٹائی کا غلط احوال پیش کرنے والے اس وقت کے تحصیلدار و زرعی افسر اور متعلقہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے اور کسانوں سے انصاف کرتے ہوئے انہیں فوری فصل بیمہ اور دیگر راحتیں دلوانے کے لیے سلوڑ کے نوجوان قائد اور بلدیہ سلوڑ کے نائب صدر بلدیہ عبدالسمیر جلد ہی ماہر قانون دانوں اور وکیلوں کے ذریعے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں مفاد عامہ کی ایک ریٹ دائر کر دیں گے۔ اس طرح کی اطلاع خود عبدالسمیر نے دی ہے۔ خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ایئر فورس کے شہید جوان جیجا بھاؤ موہیتے کی آخری رسومات ان کے آبائی وطن تعلقہ پورنا کے مہاگاؤں میں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔ بھارتی ایئر فورس میں شامل جیجا بھاؤ موہیتے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر تعینات تھے جو شہید ہو گئے، لہٰذا 29 مئی کی شب رات 9 بجے ان کا جسد خاکی ان کے آبائی وطن تعلقہ پورنا لایا گیا اور پورنا کے مہاگاؤں میں ان کا ارتھی جلوس نکالا گیا۔ گاؤں والوں نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کا آخری دیدار کیا۔ آخری رسومات ادا کرنے سے پہلے ڈپٹی ڈویژنل آفیسر سدھیر پاٹل، MP سنجے جادو، ناندیڑ کے MLA موہن راؤ ہیمبرڈے، تحصیلدار پلوی ٹیمکر، سولجر ویلفیئر بورڈ کے پاٹل سمیت دیگر عہدیداران، افسران اور ساکنان نے ان کے جسد خاکی پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پولیس فورس کے جوانوں نے ہوا میں 3 راؤنڈ گولیاں داغ کر انہیں سلامی دی۔ اس کے بعد ان کے رشتہ داروں نے مذہبی روایت کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کا 61واں کانوکیشن ڈے 25 جون کو آن لائن منعقد ہوگا، جس کی تمام تر تیاریاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ یہ پروگرام آن لائن طریقے سے یونیورسٹی کے چانسلر و گورنر آف مہاراشٹر بھگت سنگھ کوشیاری کی صدارت میں ہوگا، جس میں AICET کے چیئرمین ڈاکٹر انل سہستر بدھے، حکومت مہاراشٹر کے ٹیکنیکل اینڈ ہائر ایجوکیشن منسٹر ادے سامنت اور وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود ایولے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک رہیں گے۔ اسی طرح یونیورسٹی کے کارگزار وائس چانسلر ڈاکٹر شیام سرساٹ، رجسٹرار ڈاکٹر جے شری سوریہ ونشی سمیت سبھی فیکلٹیز کے ڈین، مینجمنٹ کونسل کے ڈائریکٹرز بھی
इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। अक्टूबर नवंबर 2019 और मार्च अप्रैल 2020 में लिए गए इम्तिहानात में कामयाब तलबा में डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएंगे, जिसके लिए अहल तलबा से दरखास्तें मंगवाई जा रही हैं, जो 10 जून तक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में ज़ाती तौर पर या पोस्ट के ज़रिए भिजवाई जा सकती हैं। मौसमियात व माहौलियात के माहिरीन ने इस साल इत्मीनान बख्श बारिश की पेश क़ियासी की है। खरीफ का हंगाम भी किसानों के लिए बेहतर रहेगा। तुखमरेजी के लिए काश्तकारों को दर्जेदार बीज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़राई शोबे ने भी निगरानी शुरू कर दी है। इतलात के मुताबिक किसानों को बीज की उसूलियाबी में इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ किस्म की दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। खरीफ की तुखमरेजी का दौरानिया इंतहाई मुख्तसर होने के सबब किसान, कंपनियों के नुमाइंदों और बीज व खाद के व्यापारियों की मुश्किलात व मसाइल और शिकायत के बरवक्त निपटारे ज़रूरी हैं। इसी के पेश नज़र शोबा ज़राअत ने कंट्रोल शोबा कायम किया है। ज़िले सतह पर रियासत के ज़िला सुपरिटेंडेंट के दफ्तर पर ज़िला के दर्जेदारी व मेयार की जांच के इंस्पेक्टर और निगरानकार व माविनीन का तकर्रुर किया गया है। इसी तरह ज़िला भर के हर ताल्लुक़ी की सतह पर भी यह निगरान शोबा कायम किया जाएगा, जहां ताल्लुक़ी के ज़राई अफसर, पंचायत समिति के BDO व दीगर ज़िम्मेदारान निगरानी रखेंगे। इस काम के लिए शोबा ज़राअत ने फ्लाइंग स्क्वाड भी कायम किए हैं, ताकि बीज व खाद से मुताल्लिक़ किसानों को बोगस फराहमी व धोखादही से बचाया जा सके। इस तरह की इत्तला ज़िला परिषद के शोबा ज़राअत ने जारी की है। मरकज़ी हुकूमत के किसान मुखालिफ कवानीन के ख़िलाफ़ बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से आज नारेगांव इलाके में काले फीते लगाकर एहतजाज किया गया और हुकूमत से इन कवानीन को फौरी रद्द करने का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि किसान मुखालिफ कवानीन फौरी रद्द किए जाएँ। इस मुतालबे पर गुज़िश्ता कई माह से दिल्ली बॉर्डर पर किसान एहतजाज कर रहे हैं, मगर इस मामले में हुकूमत टस-से-मस होने तैयार नहीं है। लिहाजा किसानों की हिमायत में मुख्तलिफ सियासी जमातें और सियासी तंजीमें मुज़ाहरे कर रही हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा के कौमी सदर वामन मेश्राम ने आज मुल्क भर में काले फीते लगाकर एहतजाज करने का ऐलान किया था, जिसके तहत आज नारेगांव इलाके में बहुजन क्रांति मोर्चा के वर्कर्स ने काले फीते लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। गुज़िश्ता रोज़ बारापुल्ला दरवाजे के करीब नदी व झाड़ियों से बरामद हुई लाश से मुताल्लिक़ जांच के बाद कत्ल का मामला सामने आया था। मक़तूल भी 2014 में हुए एक कत्ल की वारदात का मुलजिम था, जबकि उसके कत्ल का मामला शनिचर को सहपहर 4 बजे सामने आया। बाद अज़ां पुलिस ने कत्ल के 2 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक मक़तूल शेख मजीद शेख अली 2014 में आसिफिया कॉलोनी के एक शख्स के अगवा और कत्ल का मुलजिम था। छावनी पुलिस के मुताबिक मजीद जो भी काम मिल जाए उसे करके अपने अहल खाना का गुजर बसर करता था। इसका एक भाई सऊदी अरब में बरसरे रोज़गार है। कत्ल के दिन रात 10:30 बजे के करीब मजीद घर से बाहर निकला और फिर वापस नहीं लौटा। दूसरे रोज़ मिलिंद कॉलेज के स्टेडियम की उगवी झाड़ियों से उसकी नीम बरहना हालत में लाश बरामद हुई। इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मक़तूल मजीद के सर और चेहरे को पत्थरों से कुचलकर उसे कत्ल किया गया है। उसके बदन पर सिर्फ पैंट थी और शर्ट शायद कातिलों के साथ हुई मारपीट वो दस्त गिरेबां होने के दौरान फट गई थी। मौके वारदात से खासे फासले पर रहने वाले अफराद ने भी जुमे की रात नदी और झाड़ियों से लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया। लाश मिलने की इत्तला पाते ही मजीद के अहले खाना, उसके दोस्तों और उसके वालिद जाए मौका की तरफ दौड़े। मक़तूल के वालिद ने फौरी तौर पर कातिलों का सुराग लगाने की पुलिस से गुहार लगाई। दरी असना पुलिस ने अपनी तेज़ रफ्तार सुराग रसानी व तफ्तीश के बाद आज सुबह 3 बजे के करीब एक कमसिन मुलजिम समेत 2 मुश्तबा कातिलों शेख परवेज़ शेख समद और अरबाज खान वाइस खान को गिरफ़्तार किया। इन दोनों में से एक मुलजिम जुवेनाइल यानी सिर्फ 16.5 साल की उम्र का है। इन दोनों ने दौरान तफ्तीश जुर्म का इकबाल तो किया, लेकिन बतलाया कि मक़तूल मजीद ने उनके गले पर चाकू रखकर उनसे उस वक्त पैसों का मुतालबा किया था जब वो बैठे मोबाइल पर PUBG गेम खेल रहे थे। तो उन्होंने मजीद को पैसे देने के बहाने मौके वारदात पर बुलवाया और वहाँ उसे नीम बरहना करके मारपीट की तो वो ज़मीन पर गिर गया। तो मुलजिमीन में से बड़ी उम्र वाले ने उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर डालकर उसे जान से ही मार दिया। बतलाया जाता है कि इस मामले के कम उम्र मुलजिम ने घबरा कर ये सारी मालूमात अपने करीबी अफराद को दी थी, जिसके सबब कत्ल की ये गुत्थी जल्द ही सुलझ गई। खेती के तनाज़े को लेकर अपने चचाजाद खुसर और उनके लड़कों को झूठे केस में फंसाने की नीयत से खुद अपने शौहर से मारपीट करने और फिर उसके अगवा की झूठी शिकायत करने वाली एक मक्कार खातून का चिकल थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है।
اس خصوص میں پولیس نے بتلایا کہ شہر کی سڈکو N7 کے ایودھیا نگر کی ساکنہ انیتا گورکھ پڑسکر نے چکل تھانہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی کہ پلسی کے ساکنان اس کے رشتہ دار بھائی بھتیجوں سکھدیو گنپت پڑسکر اور اس کے 3 بیٹوں کے ساتھ ان کا کھیتی کا تنازعہ جاری ہے اور 27 مئی کی رات اس کے شوہر گورکھ اس تنازع میں صلح صفائی کے لیے اپنی 2 ویلر پر سکھدیو سے بات چیت کے لیے گئے تھے، لیکن سکھدیو اور اس کے لڑکوں نے انہیں مار پیٹ کرنے کی اطلاع اس کے شوہر گورکھ نے اسے فون پر دی اور فون پر بات جاری ہی تھی کہ اچانک فون بند ہو گیا۔ خاتون نے شکایت میں لکھوایا تھا کہ اس کے شوہر کا ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ شکایت کے اندراج کے بعد پولیس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وشال نیہول، پوجا گائیکواڑ، معاون پولیس انسپکٹر وشواس پاٹل، سب انسپکٹر پردیپ ٹھیمبے نے اپنے عملے کے ساتھ اس معاملے کی جانچ کی تو پلسی کے راستے پر شکایت کنندہ کی موٹر سائیکل پڑی پائی گئی جس میں چابی بھی جو کی تو لگی ہوئی تھی۔ قریب ہی بند پڑا موبائل اور اس کے شوہر کی چپل بھی پڑی دیکھی گئی۔ پولیس نے مزید دوسرے اینگل سے اس معاملے کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ کھیتی کی پیمائش میں سکھدیو کی آدھا ایکڑ زمین شکایت کنندہ کی تحویل میں پائی گئی تھی اور سکھدیو اس کا قبضہ نہ لے پائیں، اس لیے خاتون نے یہ ڈرامہ رچا تھا اور اپنے شوہر کو خود ہی مار پیٹ کر کے تعلقہ پھلمری کے واگل گاؤں میں اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں چھپا دیا تھا۔ پولیس نے خاتون کے شوہر کو بھی سامنے لا کر آخرکار اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر دیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے جادھاواڑی سگنل سے قریب غیر قانونی شراب کا کاروبار کرنے والوں کی غنڈہ گردی سے پریشان ہو کر علاقے کے نوجوانوں نے اس شخص کی اور اس کے شراب کے خریداروں کی جم کر پٹائی کر دی اور 2 تھیلوں میں رکھی شراب کی بوتلیں توڑ کر انہیں ضائع کر دیا۔ اس ضمن میں کرن کھرے نے معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے شراب کی دکانیں بند ہیں اور صرف آن لائن کاروبار کی اجازت انتظامیہ نے دے رکھی ہے۔ اس کے باوجود جادھوواڑی علاقے میں شراب کا غیر قانونی کاروبار زور و شور سے جاری تھا اور سڑک پر کھڑے رہ کر بے خوف و خطر شراب کا کاروبار کیا جا رہا تھا۔ اس معاملے کی شکایت کئی مرتبہ پولیس سے کی گئی لیکن پولیس نے اس جانب توجہ نہیں دی، جبکہ یہاں سے شراب خرید کر وہیں راستے پر مینوشی کرنے والے راستے سے آنے جانے والی خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرنے لگے تھے۔ وہ لوگ وہیں راستے کے کنارے ضروریات سے فارغ ہوتے اور جب شراب کا نشہ سر چڑھ کر بولتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑا بھی کرتے۔ ان کی ان دھنگامستیوں سے علاقے کے ساکنان بیزار آ چکے تھے۔ غیر قانونی شراب کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف پولیس کوئی کارروائی ہی نہیں کر رہی تھی، لہٰذا علاقے کے نوجوان جمع ہوئے اور انہوں نے جمعہ کی شب جادھوواڑی سگنل کے قریب شراب فروخت کرنے والے کی جم کر دھلائی کر دی۔ نوجوانوں کا غصہ دیکھ کر وہ فرار ہو گیا، لہٰذا علاقے کے نوجوانوں نے شراب کی بوتلیں جمع کی اور انہیں توڑ کر شراب کا ذخیرہ ہی ضائع کر دیا۔ نوجوانوں کی جانب سے کی گئی اس کارروائی پر شہریان ان کی سراہنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ جاری سال پروڈکشن کا سال، کسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق کھاد اور بیج فراہم کیے جائیں اور ان کی کالا بازاری کرنے والوں پر کارروائی کی جائے۔ ریاستی وزیر برائے زراعت دادا بھوسے کی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ گزشتہ روز شہر و اطراف میں بے موسم برسے بادل اور طوفانی ہواؤں نے مچائی تباہی، فصلوں کو پہنچا نقصان تو اورنگ آباد جلگاؤں ہائی وے کے تعمیری کاموں میں ہو رہی دھاندلیوں کی کھل گئی پول۔ پانی کے زور سے گولیگاؤں کے قریب جوئی ندی پر بنایا گیا ڈائیورشن پل بہہ گیا، ٹریفک جام۔ ڈویژنل کمشنریٹ کے احاطے میں پولیس کے مختلف شعبوں نے کی موک ڈرل، مشتبہ بیگ کی بم اسکواڈ اور افسران و ملازمین نے لی تلاشی۔ اور گلے پر چاقو رکھ کر پیسے مانگنا عادی مجرم شیخ مجید شیخ علی کو پڑا مہنگا، پیسے دینے کے بہانے بارہ پلہ لے جا کر ایک کمسن اور اس کے ساتھی نے پتھر سے کچل کر مجید کا کر دیا قتل۔ واردات کے چند گھنٹوں بعد پولیس نے سلجھائی گتھی اور ایک کمسن سمیت 2 افراد کو کیا گرفتار۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ذکی صدیقی کو دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔